السلام علیکم یوٹیوب فیملی، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ سب؟ تو یہ نئے نور کے لنچ کا ٹائم ہو گیا. میں نے آپ کو کہا تھا میں دکھاؤں گی پراٹھا بنا کے. تو کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے. میں بالکل ٹھیک نہیں ہوں، ابھی آپ کو بتاتی ہوں. اور سب سے پہلے تو آپ سب کو، تمام مسلمانوں کو میری طرف سے ربیع الاول کا چاند بہت بہت مبارک ہو. ربیع الاول کا مہینہ آپ سب کو بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس مہینے کے صدقے میں، جس مہینے میں ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کے صدقے میں آپ کی تمام پریشانیوں کو، دکھوں کو، غموں کو دور کرے. اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹیوں کی، آپ کی اولاد کی قسمت اچھی کرے، ان کو دنیا اور دین کی تعلیم سے نوازے. تو میں نا، یہ یقین کریں، بعد میں وائس اوور کر رہی ہوں، داڑھ میں میری اتنی پین ہے کہ میرے سے بولا بھی نہیں جا رہا. ٹھیک ہے. تو ربیع الاول کا میں آپ کو کہتی، ہاں جی. تو اس مہینے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلوں کو دور کرے، ہماری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اللہ تعالیٰ. کیونکہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے، اپنی بیٹی کی بہت عزت کرتے تھے. تو حضرت فاطمہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کے نصیب، ہماری بیٹیوں کی قسمت بہت اچھی کرے، ہماری بیٹیوں کو دین اور دنیا دونوں میں کامیابی عطا کرے. تو سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اس مہینے میں درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت اور برکت ہے، تو آپ لوگ کثرت سے درود پاک پڑھا کریں. اس درود کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمتیں کرے. فلک کے نظاروں، زمیں کی بہاروں، اٹھو غم کے مارو، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. ہمارے نبی پہ لاکھوں کروڑوں درود اور سلام، جن کے آنے سے ہماری زندگیوں میں روشنیاں ہوئی، اجالے ہوئے، بیٹی کو عزت ملی. تو ان پہ تو ہم جتنا مرضی، جتنا بھی درود بھیجیں وہ کم ہے، جو کچھ انہوں نے ہمارے لیے کیا. ٹھیک ہے. اور یہ نعت مجھے بہت پسند ہے. میری آواز اچھی نہیں ہے تو بس میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی. تو میری آواز پہ نہیں جانا آپ نے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کے صدقے میں ہم سب پہ اپنی خاص 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 رحمت کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، سدا آباد رکھے. اور یہ میں نے اپنے لیے سینڈوچ بنا لیا ہے. عنایا نور کو میں نے لنچ کے لیے پراٹھا بنا دیا. ابھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا ان کے لنچ کے لیے. اور آج میں نے ان کو اسکوئر شیپ میں بنا کے دیا. بڑا خوش ہو رہی تھی. تو کیونکہ میں نے میڈیسن کھانی ہے، آپ یقین کریں میرے سے کچھ بھی نہیں کھایا جا رہا، ایون بولا بھی نہیں جا رہا، ایون پانی تک نہیں پیا جا رہا. تو میں نے میڈیسن کھانی ہے، تو میں نے کہا یہ سینڈوچ میں بنا لوں. لیکن ایک پیس ہی بڑی مشکل سے کھایا گیا ہے. تو رات کو میں نے خوراک کھا لی تھی، ایک میں نے کہا اب کھا لوں، ساتھ پیناڈول کھا لوں. تو بس آپ لوگوں نے پلیز میرے لیے بہت بہت دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک کر دے. اور اس پاک برکت والے مہینے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا کر دے. جس کی جو بھی بیماری ہے، جو بھی مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ٹھیک کر دے. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے ماں باپ کو، بہن بھائی کو، ہمارے شوہروں کو، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت مند اور تندرستی والی زندگی عطا کرے. اور اس مہینے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ جس کی بھی جو بھی دلی خواہش ہے، دلی مراد ہے، اللہ تعالیٰ پوری کرے. ٹھیک ہے. چلیں جی، مجھے بھی آپ نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ میں نے نا ایک خوراک تو رات کو کھا لی تھی، تو ایک اب میں نے پھر کھا لی ہے دوائی. اثر کوئی بھی نہیں ہو رہا، بس وقتی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے اثر ہوتا ہے، 3-4 گھنٹے کے لیے، پھر پین شروع ہو جاتی ہے. میں نے مسوڑا دکھایا، جو انہوں نے کہ عقل داڑھ آ رہی ہے نا، تو اس کی وجہ سے مسوڑا پھولا. اور ان کا انکل جی اتنی عقل بڑی ہے، اور عقل کیا کرنی ہے، بس اتنی بہت ہے. ہر 3 مہینے بعد مجھے یہ پین نکلتی ہے، ایک نوک پھنسی ہے نا اندر،
وہ نہیں بس باہر آ رہی. تو یہ آپ یقین کریں بہت 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 بری پین ہے یہ. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی یہ پین نہ ہو. جب مجھے درد چھڑتی ہے نا تو یقین کریں پہلے میں اپنے لیے دعا نہیں کرتی، میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ درد نہ ہو، کیونکہ دانت اور داڑھ کی جو درد ہے نا تو وہ بہت بری ہوتی ہے. تو میری ماما نے مجھے بتایا تھا کہ دانت اور داڑھ کی درد کے لیے نا حضرت اویس کرنی کے نام کے نا 2 نفل بھی پڑھ لینے چاہیے، تو ہمارے دانت اور جو داڑھ ہے نا وہ ٹھیک رہتے ہیں، درد وغیرہ نہیں ہوتی. تو آپ لوگ بھی پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے. چلیں جی، اب میں بہت ٹوٹکے تو کر رہی ہوں، دوائی بھی کھا رہی ہوں، ٹھیک ہے. شفا دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، تو بس آپ لوگوں نے نا میرے لیے دعا کرنی ہے. اور یہ دیکھیں جی، ابھی میں ناشتہ کر ہی رہی تھی تو نایا نے ڈور کھولا اسکول جانے کے لیے. تو آ گئی یہ سگاط پڑی ہوئی تھی، کہتی ماما بل آ گیا بل آ گیا. وہ ہے بھی بجلی کا. تو داڑھ درد میری اور بڑھ گئی اس کو دیکھ کے. تو مجھے لگا میرے باقی دانت بھی ہل گئے ہیں سارے، ساتھ دماغ بھی ہل گیا. اتنا بل ایک اور نئی ٹینشن. کیا کرے بندہ، کہاں جائے. بل آ گیا بل آ گیا، لٹ گئی جی بجلی تو بل آ گیا. اے سی نہیں چلایا بس لائٹ تے پنکھا، پھر دسو کدا نا بل آ گیا بل آ گیا. اور نہ جی یہ دیکھیں مجھے داڑھ کی درد کیا شروع ہوئی ہے، 2 دن ہوئے ہیں. اور ذرا پہلے 1-2 دن عشاء کے ساتھ بزی رہی. وہ آئی تھی نا میری ماما اور عشاء بہن آئی، تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا. تو جی میرا تو وہ یہ کمرہ 2 ہی کمرے، آپ کو پتہ ہے گھر چھوٹا ہی ہے، عنایا نور چھوٹی بچی ہیں کتنا گند ڈالتی ہیں. میرا تو دماغ ہو گیا خراب گند دیکھ کے. تو میں نے پھر یہ اب کمرہ سیٹ کیا ہے، کیونکہ وہ ادھر دوسرے کمرے کا پنکھا جل گیا ہوا نا، میں نے آپ کو بتایا تھا. تو یہ میں نے اب سیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. یہ میں نے نیچے میٹریس بچھا لیا، محمدی بستر جس کو کہتے ہیں وہ کر لیا ادھر سونے کے لیے. اب ادھر ہی بیٹھتے ہیں، عنایا نور ہوم ورک وغیرہ بھی ادھر ہی بیٹھ کے کرتی ہیں. تو میں نے یہ کلین کر لیا کمرہ بھی، اس کو لیونگ روم بنا لیا. اور اس کو دیکھ لیں جی ذرا، الماریاں تو ماشاءاللہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. سارا جہیز یہ دیکھیں میں نے صوفے پہ پھیلایا ہوا ہے کوئی بات کرنے والی. غصہ مجھے آ رہا ہے دیکھ کے، پنکھا ہے تو وہ جلا ہوا ہے. اور جی عنایا نور کے کارنامے میں آپ کو دکھا دوں، یہ جو انہوں نے میری ڈریسنگ کا حال کیا. 2-3 دن میں بیمار کی آئی ہوں، انہوں نے تو میری گھر کی دھرتی ہلا کے رکھ دیا. پنکھا بچارا ادھر پڑا ہوا لوارس ڈریسنگ کے اوپر ابھی رکھا ہوا ہے. صحیح میں نے اس کو کروا لیا، بس اب میں نے اس کو لگوانا ہے، ٹھیک ہے. بیچارے کے پر ادھر پڑے ہوئے ہیں پنکھے کے، ان کو بھی میں نے واش کر لیا تھا اچھی طرح سے، ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں اب دیکھ کے نا ان کو میں نے مینیج کرنا ہے، میرا دماغ خراب ہو رہا ہے. کپڑے دھلے ہوئے ادھر پھیلائے ہوئے ہیں کیونکہ مونسون برسات کی وجہ سے سوکھتے نہیں ہیں، وہ الگ مجھے غصہ آ رہا ہے. یہ دیکھیں ہے کوئی حال، کوئی بات ہے کرنے والی. کیا یار، کیا ہو کیا رہا ہے، کیا چل کیا رہا ہے. یہ الماری ہے تو وہ نہیں صحیح، فرنیچر. اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے. دیکھیں دروازہ بھی میرا خراب ہو گیا ہے، شاید یہ اب کولر کی وجہ سے ہوا ہے یا سیلاب کی وجہ سے، مجھے نہیں پتہ نہیں یار یہ کیا چل کیا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے. چلیں میں نا ذرا ٹھیک ہوں گی نا تو انشاءاللہ پھر میں یار سارا آپ کو کمرہ مینیج کر کے دکھاؤں گی. اور یہ اس مخلوق کو دیکھیں، یہ ہوم ورک کری، پڑھنے بیٹھی، دیکھی پڑھتے پڑھتے سو گئی. اسکول سے آ کے سوئی تھی، میں نے اٹھایا کہ پڑھو، لیکن بچی کی نیندیں نہیں ختم ہو رہی. نور پڑھنا نہیں ہے، نہیں پڑھنا. اور یہ دیکھیں جی اپنا ایک اور سب سے بڑا میجر نقصان میں آپ کو دکھاؤں. میرا جو میک اپ والا ڈرور تھا اس میں بھی یہ دیکھیں فنگس لگ گئی ہے. یہ ڈسٹ نہیں ہے، یہ فنگس ہے. اور اتنا مجھے دکھ ہو رہا ہے نا دیکھ کے. میری ساری آئی شیڈ کی کٹس پہ یہ دیکھیں، بلشنگ کی کٹ پہ یہ دیکھیں صاف نظر آ رہا ہے فنگس. دیکھیں ذرا، اس کی کمی رہ گئی تھی بس. سارا میرا ڈرور خراب ہو گیا، میری جیولری، میرا میک اپ. اور یہ چھوٹے چھوٹے سے کیڑے شاید آپ کو نظر آئے تو وہ چل رہے ہیں. یہ میرا اسپنج بھی ایک خراب ہو گیا، اس کے اوپر بھی کیڑا چل رہا تھا، پتہ نہیں ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ نہیں. کھانا خراب ہو گیا اس دراز کا بھی. میری جیولری، میک اپ دیکھیں.
کتنا برا ہوا نا، اتنی اچھی میری چیزیں تھیں، میرا میک اپ. چلیں اب اس کو بھی کرتی ہوں صحیح، اور یہ ڈریسنگ بھی ابھی میں نے صحیح کرنا ہے. نہیں کیا مطلب، اب ایک ہاؤس لیڈی ماں بیمار بھی نہیں ہو سکتی؟ ایک دو دن بیمار کے یوں سارا گھر تہس نہس ہو گیا، ہر چیز ڈسٹرب ہوئی ہے. تو جی ایک ماں کے لیے، ایک ہاؤس وائف کے لیے تو اب بیمار ہونا بھی گناہ ہو گیا. اور یہاں میں ابھی ٹھیک نہیں ہوئی تھی، تو یہاں میری نور کو بیچاری کو بخار ہو گیا اتنا زیادہ. پہلے بھی اس کو ہوا تھا نا ایک دفعہ، میں نے آپ کو بتایا تھا. پتہ نہیں اس بیچاری کو کیوں ہو جاتا ہے بار بار بخار. تو آپ نے اس کے لیے بھی دعا کرنی، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے. میں اس کے ٹیسٹ بھی کرواؤں گی. اب میں اس کو پٹیاں کر رہی ہوں، نہلایا بھی ہے. رات کو اس کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جاؤں گی. بیچاری بالکل نڈھال ہوئی ہوئی ہے، کھیل بھی نہیں رہی، اتنی ویک ہے. پہلے پتہ نہیں کیوں بیچاری کو اتنا بخار ہو جاتا. تو آپ نے نور کے لیے اسپیشل دعا کرنی ہے سب نے، کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو ٹھیک کر دے. یہی تو میرے گھر کی رونق ہے ماشاءاللہ، دونوں میرے ویلوگ کی رونق ہیں دونوں. یہ دونوں ہیں تو میں ہوں، یہ میری زندگی ہے، میری شہزادی ہیں. اور یہ دیکھیں، یہ نا بخار کے لیے بڑی اچھی ریمیڈی، بڑی اچھی چیز ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی اپنے وہ جو کٹلیٹس میں والے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا نا. اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو، دیکھنا پسند کیا ہو، تو آپ کو پتہ ہوگا اس کے اینڈ میں نے نا بخار کے لیے بچوں کے لیے ریمیڈی بتائی تھی. یہ دیکھیں میں نے کوسا دودھ کر لیا بالکل ہاف کپ سے کم آپ نے لینا ہے. اور یہ ہم نے یہ لے لینا تخم لنگا جو ہوتے ہیں. آپ یقین کریں یہ بہت اچھے ہوتے ہیں ہماری صحت کے لیے. اگر بچے کو بخار ہے تو اس کے لیے بھی. دودھ میں آپ نے چینی ایڈ کرنی ہے تھوڑی سی، بے شک آپ شہد بھی ایڈ کر لیں، ہے تو جامی شیری ہے وہ ایڈ کر لیں. اور یہ تخم لنگا گرم گرم دودھ میں ڈال دیں، ٹھیک ہے. اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں، کیونکہ دودھ ہمارا گرم ہے. گرم دودھ ہم نے لینا ہے. دیکھیں دھواں بھی نکل رہا ہے. تو تخم لنگا جو ہے نا اس میں خود ہی پھول جائے گا، نرم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. دودھ آپ نے گرم لینا ہے، اور بالکل تخم لنگا آپ نے ایک چٹکی لینی ہے. چینی کو اور تخم لنگا کو اچھی طرح سے آپ نے دودھ میں مکس کر لینا، ٹھیک ہے. تو اس سے نا بچے کا بخار ختم ہوتا ہے، اندر جڑ سے بخار ختم ہو جاتا ہے. باہر سے بچے کا بخار ختم ہو بھی جائے نا تو بچے کا نا اندر بخار رہتا ہے. تو یہ جو تخم لنگا ہم دودھ میں دیتے ہیں نا بچے کو، تو یہ بخار کو اندر سے بھی ختم کرے گا، اندر سے بھی بخار کے جرمز کو ختم کرے گا، ٹھیک ہے. تو آپ نے اللہ نہ کرے آپ کے بچوں کو کبھی بخار ہو، کسی بچے کو کبھی بھی بخار ہو، لیکن اگر کبھی ہو جائے، آپ کو ضرورت پڑے، تو آپ پہلے بجائے اس کے فوراً بچے کو ڈاکٹر پہ لے کے بھاگ جائیں. اگر گرمی ہے نا، فل گرمی ہے، گرمیوں میں بچے کو بخار ہوا ہے، تو آپ نے بچے کو نہلا دینا. اس کو ہلکے کپڑے پہ نہلا کے اس کو 5-10 منٹ پنکھے کے نیچے نہ لے کے جائیں، اچھی طرح ٹاول سے ڈرائی کر کے اس کو کپڑے پہنائیں. مجھے یہ ڈاکٹر نے بتایا تھا نور کے لیے، کیونکہ نور کو بہت بخار ہوتا ہے. تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بچے کا بخار آپ نے کبھی بھی تیز نہیں ہونے دینا. پٹیاں کریں ٹھنڈے پانی کی، نہلائیں اس کو. اگر سردیاں ہیں تو بھی ہم نہلا سکتے ہیں گرم پانی سے، کوئی ایشو نہیں ہے. بس اگر گرمی ہے تو پنکھے کے نیچے نہیں 10 منٹ لے کے جانا بچے کو، ٹھیک ہے. اور پٹیاں کریں اور یہ دودھ دیں بچے کو. پھر بھی اللہ نہ کرے اگر ڈاکٹر پہ ضرورت پڑے جانے کی تو پھر اس کو لے کے جائیں. چلیں اب یہ میں نے نور کے لیے بنا تو لیا، اب اللہ کرے کہ وہ پی لے، ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں میری مائکرو کی پلیٹ دودھ گرم کی ہے، تو وہ زیادہ گرم ہو گیا، شاید میں بھول کے رکھ کے، اور وہ سارا مائکرو کی پلیٹ پہ گر گیا. ابھی اس دن میں نے مائکرو صاف کیے. دیکھیں کوئی حال ہے، کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی ہوتا ہے، کام بڑھنا ہی ہوتا ہے. چلیے اب اس کو واش کر لیتے ہیں. اور جی اب میں یہ نور کے لیے کھچڑی بنانے لگی ہوں، جو مونگی کی دال کی بناتے ہیں. بچے کے لیے بڑی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ نور کو میں نے روٹی نہیں دینی بخار میں، تو اس لیے میں نے کہا میں اس کو نا یہ کھچڑی بنا دیتی ہوں. بچے کے لیے ہیلدی بھی ہوتی ہے اور یہ شوق سے کھا بھی لیتی ہیں. تخم لنگے والا وہ دودھ جو میں نے آپ کو دکھایا وہ میں نے اس کو پلا دیا ہے. چلیں جی کھچڑی کے لیے میرے دال اور جو چاول میں نے بھگو کے رکھے تھے وہ بھیگ گئے ہیں. تو اب میں نے کھچڑی ریڈی کرنے کے لیے لے لی ہے اپنی ایک پیاری سی پتیلی،
اور اس میں آئل ایڈ کر کے میں نے ایڈ کر دی ایک پیارا سا پیاز. اب ہم نے اس کو ہلکا سا براؤن کر لینا. چلیے یہ دیکھیں پیاز ہمارا یہ دیکھیں اچھا سا گولڈن براؤن ہو گیا ہے. ٹھیک ہے بس اتنا ہی کرنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے زیادہ کالا نہ ہو جائے ہمیں سڑ سڑ کے سوا ہی نہ ہو جائے ہمارا پیاز. ٹھیک ہے چلیے اب میں ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا لہسن ادرک کا پیسٹ. ذرا تھوڑی سی اپنی کھچڑی کو اور یمی اور ٹیسٹی بنانے کے لیے. ٹھیک ہے اور تھوڑی سی ہری مرچیں بس تھوڑے سے ذرا کھچڑی کو ٹیسٹ دینے کے لیے تھوڑا سا کرارا کرنے کے لیے. اور یہ ثابت کالی مرچ زیرہ تھوڑی سی ہلدی نمک بس اور سوکھا دھنیا یہ ہم نے ایڈ کرنا. ٹھیک ہے ہلدی بھی بچے کے لیے اچھی ہوتی ہے مطلب ہماری کسی بھی بیماری ہے چوٹ وغیرہ کے لیے ہلدی بہت اچھی ہوتی ہے تو اس لیے میں ہلدی بھی ڈالتی ہوں. چلیں باقی ابھی ہم نے اس میں پیسی کالی مرچ یا گرم مسالہ یا پیسی ہوئی لال مرچ یا دھڑا مرچ کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا کیونکہ ہم اپنے بچے کے لیے یعنی بیمار بچے کے لیے بنا رہے ہیں. تھوڑی سی بس ہری مرچ اور کالی اس لیے بنائی ہے تھوڑا سا بچے کو ذرا ٹیسٹ لگے ذرا کراری کراری لگے اس کے منہ کا تھوڑا ٹیسٹ بھی چینج ہو لیکن زیادہ اسپائسی نہیں ہم نے بنانا. ٹھیک ہے ابھی اچھی طرح سے مسالوں کو بھون لیتے ہیں لہسن ادرک کو. ٹھیک ہے چل اور یہ ہماری دال مونگی کی جو کھچڑی کے لیے ہوتی ہے جو ہم نے دھو کے بھگوئی ہوئی تھی اب یہ ڈال دیتے ہیں. یہ دال میں نے لی ہے 1 پاؤ. ٹھیک ہے اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اس کو. چل اور اب ہم نے اس میں ڈال دینا ہے پانی تاکہ اچھی طرح سے گل جائے. ٹھیک ہے سارا کچھ ڈال کے پانی ڈال کے اگر آپ کو پانی کم لگے تھوڑا اور ایڈ کر لیں اور نمک آپ نے پہلے کم رکھنا ہے بعد میں ٹیسٹ کر کے اور ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے چلے اب ہم اس کو اچھی طرح پکا لیتے ہیں. جب یہ گل جائے گی پھر اس میں ہم اپنے چاول ایڈ کرتے ہیں. چلیے جی یہ دیکھیں اور یہ یہاں پہ ہماری دال جو ہے وہ یہ دیکھیں گل گئی ہے پک گئی ہے. ٹھیک ہے اچھی طرح سے آپ نے دال کو گلا لینا ہے. ٹھیک ہے اور اب اس پوائنٹ پہ یہ میں اپنے چاول ایڈ کرنے لگی جو میں نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے. اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے ثابت چاول نہیں میں یوز کر رہی جو تھوڑے سے ذرا ٹوٹے ہوتے ہیں نا ٹوٹا ٹائپ جسے کہتے ہیں میں وہ یوز کر رہی ہوں کیونکہ میں نے ذرا نرم کھچڑی بنانی ہے تو ان چاولوں سے ذرا بڑی اچھی نرم کھچڑی بچوں کے لیے بن جاتی ہے. ٹھیک ہے چاول ایڈ کر دیتے اپنے. چل اب اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے پانی دیکھ لیں ذرا تھوڑا سا میں نے زیادہ ہی رکھا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا میں نے اس کو ذرا نرم بنانا ہے تھوڑا پتلا زیادہ تھک نہیں میں نے بنانی. آپ چاہے تو آپ تھک بھی بنا سکتے ہیں. اور اس پوائنٹ پہ آپ نے اس کا نمک بھی ٹیسٹ کر لینا ہے اگر آپ کو کم لگے تو ایڈ کر لینا ہے اور مرچیں وغیرہ اور کوئی چیز آپ نے ایڈ نہیں کرنی. چلے اب ذرا اس کا پانی ڈرائی ہوتا ہے نا پھر اس کو دم لگاتے ہیں. چل اور یہ دیکھیے ہماری کھچڑی یہ دیکھیے پکنا اسٹارٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے تو اب اس پوائنٹ پہ نا میں اس کو تھوڑا اور ٹیسٹی بنانے کے لیے نا 1 عدد پیاری سی مرغی کا چکن پاؤڈر بھی ایڈ کرنے لگی ہوں. ٹھیک ہے تھوڑا سا ہماری پیاری سی مرغی چکن کا بھی ذائقہ آ جائے گا ہماری کھچڑی میں ذرا اور ٹیسٹی ہو جائے گی. ٹھیک ہے تھوڑا سا چکن پاؤڈر ایڈ کر لیں. چکن کیوب بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں آپشنل ہے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے. مجھے اچھا لگتا ہے تو اس لیے میں ایڈ کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے چل اب یہ دیکھیں اچھے سے ہماری کھچڑی پک رہی ہے. میں نے نمک اپنا ٹیسٹ کر لیا مجھے تھوڑا سا کم لگا تھا تو میں نے ایڈ کر لیا. آپ نے بھی کر دیا. ٹھیک ہے چل اب اس کا پانی ڈرائی ہوتا ہے نا تو پھر میں اس کو دم دیتے وقت آپ کو دکھاتی ہوں. چلیں جی یہ دیکھیے اب کھچڑی کو دم دینے کا ٹائم آ گیا ہے. ٹھیک ہے بس میں نے اتنے ہی پوائنٹ پہ اس کو دم دینا ہے زیادہ ڈرائی اور تھک میں نے اس کو نہیں کرنا. ٹھیک ہے اور اپنی کھچڑی کو اور 4 چاند لگانے کے لیے بچے کے لیے اور ہیلدی بنانے کے لیے آپ اس میں ایڈ کر دیں دیسی گھی. اگر مکھن ہے وہ بھی ایڈ کر سکتی ہوں لیکن میرے پاس دیسی گھی ہے تو میں نے دیسی گھی ڈال دی ہے. بچے کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. اور یہ میں تھوڑے سے دھنیے کے پتے اور سوکھی میتھی ڈال دوں گی. ٹھیک ہے دھنیا بھی ہماری ہیلتھ کے لیے اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے چلیں جی اور یہ اب چلی گئی ہے ہماری کھچڑی دم پہ. ٹھیک ہے
تقریباً 10 سے 15 منٹ آپ نے اس کو دم پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، اور یہ اب میں بنانے لگی ہوں مینگو کسٹرڈ نور مہارانی کے لیے، کیونکہ جی وہ آئی ہیں کچن میں کھچڑی دیکھ کر کہتی مما میں نے کھچڑی تو نہیں کھانی، تو میں نے کہا میں اتنی محنت کس کے لیے کر رہی ہوں، تو خیر میں نے کہا چلے بیچاری کو بخار ہے نا، تو ایسے بخار میں روئے گی اور بخار نہ ہو جائے، تو میں نے کہا کھچڑی تو چلے ناشتے میں کھا لے گی، ٹرائی کروں گی اس کو کھلانے کے لیے۔ تو میں نے تھوڑا سا دودھ لے کے نا، ملائی بھی تھی دودھ میں، بچے کے لیے بڑی ہیلدی ہوتی ہے، تو ملائی بھی آپ نے ڈالی، چینی ڈال دی ہے، اب یہ دودھ پکتا ہے نا، تو یہ اس کا میں نے مکسچر یہ دودھ میں کسٹرڈ پاؤڈر ڈال کے بنا لیا، پھر میں اس میں ایڈ کر کے کسٹرڈ بنا کے آپ کو دکھاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور لیں جی ماشاء اللہ آپ کی بہن نے ساری یمی سی چیزیں بنا کے کر لی ہیں ریڈی، یہ دیکھیں ہماری کھچڑی بھی ریڈی ہوگی، اس کی لک دیکھیں، اوپر میں نے اس کے اور دیسی گھی ڈال دی ہے کیونکہ میری نانو میری امی دیکھ کے بہت خوش ہوں گی، اور یہ نور کا کسٹرڈ بھی ریڈی ہے، اس کے اوپر بھی میں نے مینگو کے چنکس ڈال دی ہیں، اگر طبیعت ابھی ٹھیک ہوتی تو تھوڑی اور مینہ کاری کر دیتی، دیکھا نا پھر کیا بات ہے آپ کی بہن کی۔ اور اس ساتھ میں نے رائتا بھی بنا لیا کھچڑی کے، پودینے کی چٹنی ڈال کے کھیرا اور پیاز، ٹھیک ہے؟ نور کو میں نے دہی نہیں دینا کیونکہ اس کو کھانسی بھی آ رہی ہے، لیکن اب ہم باقی گھر والوں نے بھی یہی کھانی ہے کھچڑی ہی، کیونکہ میری بھی داڑھ مسوڑے کی وجہ سے نا گلے میں بہت پین ہے، میرے سے بھی نہیں کچھ کھایا جا رہا، اور الگ الگ چیزیں بنانے کی تردد میں اس ٹائم نہیں کر سکتی، آئی ایم ناٹ ویل، میں خود ٹھیک نہیں ہوں، تو من کا آج ساری کھچڑی کھاؤ چلو، تو ساتھ لالچ دینے کے لیے نا تھوڑا اسپائسی سا رائتا بھی بنا دیا تاکہ مزہ آئے، انایا بھی کھا لیں، ان کے پاپا بھی کھا لیں، کوئی ناک منہ نہ بنائے، ہے نا؟ چلیں جی، تو یہ دیکھیں یہ کھچڑی نا بڑی مزے کی ماشاءاللہ بنی ہے، یہ دیکھیں میں اپنے منہ سے تعریف نہیں کر رہی، یہ دیکھیں۔ اچھا اگر آپ یہاں پہ چاہیں نا اس اپنی مرضی سے تھوڑی اور تھک صحیح والی بنا لیں اور پتلی بنا لیں، ٹھیک ہے؟ آپ یقین کریں یہ بچوں کے لیے ویسے بھی بہت ہیلدی ہے، ویسے بھی بنا کے دیا کریں بچوں کو دیسی گھی ڈال کے یا مکھن، بچوں کے لیے بہت ہیلدی ہوتی ہے، بچوں کو بخار ہے، اسٹمک کی پرابلم ہے، ڈائریا ہو جاتا ہے بچوں کو، وومٹنگز ہو جاتے ہیں، اسپیشل جو چھوٹے بچوں نے دانت داڑیں رکھی ہوتی نہیں نکالتے ہیں، بہت بیمار ہو جاتے ہیں، موشن لگ جاتے ہیں ان کو، لوز موشن ہوتے ہیں، بڑی ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے بیچاروں کی نا، تو آپ ان کو یہ کھچڑی بنا کے دیں، لیکن تب آپ نے نا اس سے بھی تھوڑی پتلی پتلی اور نرم بنانی ہے بچوں کے لیے تاکہ ان کو آرام ملے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نہ کرے بچوں کو کبھی بھی کچھ ہو، اللہ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، کبھی کسی بچے کو بخار، موشن، ڈائریا کوئی پرابلم نہ ہو، میں اپنے بچوں سے پہلے دوسرے بچوں کے لیے دعا مانگتی ہوں، کیونکہ میں خود ایک ماں ہوں تو بچوں کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، تو ہمیں اپنے بچوں کا خود خیال رکھنا چاہیے، خیال رکھے بچوں کا، آج کل برسات کا موسم ہے، ان کو باہر کی چیزیں نہ کھانے دیں، میں بھی اب انایا نور کو نہیں کھانے دیتی، مہربانی گھر میں ان کو چیزیں بنا کے دیں، باہر کے برگر، شوارمے، اسلانٹیاں جو لیز کھاتے ہیں، بسکٹ نہ کھانے دیں، اور پانی بھی بچوں کو بوائل کر کے دیں۔ ایک اپنے پہلے ولاگ میں بھی اگر آپ نے دیکھا ہو نا، اگر آپ کو ٹائم مل گیا ہو دیکھنے کے لیے، تو میں نے پانی بوائل کر کے بھی دکھایا تھا اور کہا تھا کہ پانی بوائل کر کے پیا کریں، بچوں کو بھی دیں، میں بھی ابھی نور کے لیے پانی بوائل کرنے لگی ہوں، تو اپنے بچوں کا اور ان کی ہیلتھ کا ہم نے خود خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ ہمارے بچے بیمار نہ ہو، تو باقی شفا دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ سب بچوں کو شفا دے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ چلیں جی، اور اب میں نور کو کھانا کھلا کے دوائی لینے جا رہی ہوں اس کی ڈاکٹر کے پاس، اور اب اتنی ہمت کیپیسٹی نہیں ہے میرے میں کہ اب وہاں جا کے بھی ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاؤں، تو بس آپ نے میری اور نور کی صحت کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت دے دے، آرام دے دے۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی میری ساری یہ جو میں نے بخار کے لیے بچوں کے لیے چیزیں، اور ایک اور وہ دودھ والا ٹوٹکا بھی آپ کو بتایا ہے، وہ بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا، ٹھیک ہے؟ باقی بس یہی آج کا ٹوٹا پجا یہی میں نے ولاگ بنایا، بس ٹینشنز اور پریشانیوں سے بھرا ہوا، تو آپ نے اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ساری پرابلمس ختم کر دے، نور کو بھی شفا دے دے، ٹھیک ہے؟ مجھے بھی دے دے، ٹھیک ہے؟ تو اگلے ولاگ تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں یہاں پہ، انشاءاللہ ایک بہت ہی اچھا ولاگ لے کے آؤں گی آپ کے لیے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں اور پیار میں یاد رکھیے گا، سدا آباد رہیں، خوش رہیں،
اللہ حافظ، ٹیک کیئر، اور میری طرف سے ایک دفعہ پھر آپ سب کو ربیع الاول کا مہینہ بہت 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 مبارک ہو، آپ کے لیے خیر کا ثابت ہو، آپ کے لیے خوشیاں اور برکتیں لے کے آئے۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، جشن ولادت نبی مبارک۔